الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے کل سے، آج ہی سے، رات سے. آج 30 تاریخ ہے اور کل سے شعبان کی پہلی تاریخ ہو جائے گی. شعبان کو خداوند تعالیٰ نے برگزیدہ مہینہ بنایا. یہ خداوند تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے، جس میں چاہتا ہے اجر و ثواب زیادہ کرتا ہے. سب اسی کا بنایا ہوا ہے. خداوند تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اور چیزوں میں سے چھانٹ کر بزرگی اور بلندی عطا فرمائی ہے. تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سب مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن ان میں سے 3 مسجدوں کو خداوند تعالیٰ نے بالترتیب فضیلت عطا فرمائی تمام مسجدوں کے مقابلے میں. بیت المقدس کو فضیلت عطا فرمائی کہ اس میں ایک بار نماز پڑھنے سے، ایک نماز پڑھنے سے 25,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. مدینہ پاک میں نماز پڑھنے سے 50,000 کا اجر ملتا ہے. اور ان سب میں خانہ کعبہ کو فضیلت عطا فرمائی کہ اس میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. تو مساجد تو سب اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ بھی کوئی ضابطہ نہیں کہ کہیں پر خدا کا وجود زیادہ ہے اور کہیں پر خدا کا وجود معاذ اللہ کم ہے. ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے. اس نے کس کو فضیلت دی، کس کو عظمت و بلندی عطا فرمائی. تو مساجد میں خداوند تعالیٰ نے سب سے زیادہ مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کی مسجد کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. دنوں کے اندر لوگ کہتے ہیں سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. سب دن یقیناً اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں نفع نقصان بھی اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے. لیکن جمعے کے روز کو خداوند تعالیٰ نے اوروں کے مقابلے میں سید الایام فرمایا کہ وہ دنوں کا سردار ہے. اس کو فضیلت عطا فرمائی، اس میں اجر و ثواب کو زیادہ کیا. اس میں 1 ساعت ایسی رکھی
آ رہے نہیں. اس میں ایک ساعت ایسی رکھی کہ جس میں دعا مقبول ہوتی ہے. ساعت کو تو پوشیدہ اس لیے رکھا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو خداوند تعالیٰ نے مصلحتاً پوشیدہ رکھا ہے، اور ساعت کو پوشیدہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آدمی سارے وقت جو ہے، کون سی گھڑی آ جائے، اس لیے سارے وقت جو ہے وہ اس میں خداوند تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں لگا رہے. اجر و ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے، شوق اور زیادتی کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا، تو جمعے کو فضیلت عطا فرمائی. دنوں کے اندر عید، بقرعید، یوم عرفہ، عرفے کے دن کو خداوند تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. تو یہ اس کا فرشتے پیدا کیے، سارے فرشتے نور سے پیدا ہیں. یہ تو ہے نہیں کہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور صرف وہ نور سے بنے ہیں اور باقی فرشتے سارے نور سے بنے ہوئے ہیں. لیکن 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی تمام فرشتوں کے مقابلے میں. جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان اور مقابلے میں 4 کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں بھی جبریل علیہ السلام کو افضلیت عطا فرمائی. پیغمبر اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجے، ان پیغمبروں میں کچھ پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ برگزیدہ بنایا. تو یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ دنوں میں، اوقات میں، وقت کے اندر، جگہوں کے اندر، پہاڑوں میں طور سینا کو موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کلام کیا کرتے تھے اس کو سب سے افضل قرار دیا. نہروں میں نہر فرات کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا. تو یہ خداوند تعالیٰ و یختار، وہ جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے خداوند تعالیٰ نے جو ایام اور ماہ بنائے ہیں، ان مہینوں میں 3 مہینوں کو خداوند تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی نسبت کے اعتبار سے. اس سے پہلے جو مہینہ گزرا، رجب کا مہینہ، اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے اس کی فضیلت عطا فرمائی کہ یہ میرا مہینہ ہے. اللہ کی کے فضل کی کہ جس طرح برتری ہے ساری مخلوق پہ، وہ خدا کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ان مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی. شعبان کے مہینے کی فضیلت آپ نے فرمایا اسی طرح ہے جس طرح سے میری فضیلت تمام لوگوں پر ہے. اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. یہ مہینہ بیچ میں ہے. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے عنایت و رحمت کے اور محبت کے ہیں. رجب سے خداوند تعالیٰ کی رحمتیں شروع ہوتی اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ مہینہ نکل گیا، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اگر ہم غور کریں تو ترقی کے، راہ چلنے کے اور تنزل کے 3 ہی طریقے ہوتے ہیں، 3 راستے ہوتے ہیں. آپ جب کوئی پل بناتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں اختیار کرتے ہیں.
ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اس پہ آدمی چڑھتا ہے، اور ایک سطح ہوتی ہے جب آدمی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈھلان شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے پھر اپنی جگہ پر۔ زندگی میں اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی بھی 3 چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ ایک ہمارا بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بلوغت آتی ہے، جوانی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جوانی میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز یاد کراؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پہ سختی کرو، 15 سال کی عمر میں اس پر نماز فرض ہو جاتی۔ تو یہ مرحلہ انسان کے ساتھ، اور جب 15 سال میں ہو جاتی ہے تو اب جوانی آ گئی۔ جوانی کے اندر اس کو عمل کا وقت دیا جاتا ہے، اور جوانی کا عمل جو ہے وہ نہایت مقبول ہوتا ہے۔ جس شخص کی جوانی عبادت میں گزر جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی خداوند تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں گزر جاتی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو خداوند تعالیٰ کی یاد، اس کی ذکر اور اس کی عبادت میں گزار دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو بہت بڑی چیز ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے اعضاء قوا کمزور ہوتے ہیں، جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے معاملات میں بھی کمزوری آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، اپنے کپڑے کو صاف اور پاک کرنے کے لیے تو آپ دیکھیے کہ آپ 3 مرحلوں سے اسے گزارتے ہیں۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ آپ اس کو پہن کے محفلوں میں جائیں، اس کو آپ اپنے صاف ستھرے کپڑوں میں رکھیں، بلکہ میلا ہو جاتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر اسے دھونے لگتے ہیں۔ پہلا مرحلہ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھلاتے ہیں، اس کا میل کچیل صابن لگا کے پھر اسے رگڑتے ہیں، اور پانی سے دھو دا کے اسے صاف کر دیتے ہیں۔ 3 مرحلوں کے بعد میں تیسرے مرحلے پہ جا کے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز بڑھا دیجیے، یا بالکل منہ اس میں لائن منہ سٹا کے اس میں بات کرنی پڑ رہی ہے، جس سے حلق خشک ہو رہی۔ جہاں پہ کہیں بھی ہو مؤذن صاحب اس کی آواز ہلکی سی بڑھا دیں، بالکل اس میں منہ ملا کے کرنا پڑا جیسے حلق خشک ہو رہی۔ تو 3 مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری روحانیت کے 3 مرحلے خداوند تعالیٰ نے رکھے۔ یہ 3 مہینے جو ہیں خداوند تعالیٰ نے ہماری روحانیت کے رکھے، ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے ہیں، ہمارے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے رکھے۔ پہلا مہینہ رجب کا جو گزر گیا وہ اس لیے گزارا گیا کہ آپ اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لیں، اچھی طرح سے تیار کر لیں آنے والے وقت کے لیے۔ آنے والے وقت کے لیے آپ اس کو تیار کر لیں۔ اب وہ مہینہ گزر گیا۔ زمانہ بھی 3 ہی ہوتے ہیں، ایک وہ زمانہ جو ماضی کا ہوتا ہے جو گزر گیا، ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو زمانہ حال ہوتا ہے جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔ اب ایک زمانہ جو تیاری کا تھا وہ گزر گیا، اب جو گزر گیا وہ گزر گیا، جس نے کیا نہیں کیا نہیں کیا، وہ گزر گیا۔ وہ تو اب لکیر پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو گزر گیا۔ ایک جو حال ہے
شعبان اب شروع ہو رہا ہے، یہ حال کا مہینہ ہے، اس میں آپ چلیں گے۔ رمضان مبارک آنے والا مہینہ، وہ آنے والا مہینہ مستقبل کے بارے میں کسے معلوم کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پائے گا یا نہیں پائے گا، کہاں تک وہ اس میں پہنچے گا، کہاں تک نہیں پہنچے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ تو جو حال ہے، جو وقت ہے، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اس حال کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ماضی کا گزر گیا، آپ کچھ کر سکے یا نہیں کر سکے، آنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جو خداوند تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اس کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اس کے اندر عبادتیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا۔ آج ہم رمضان جب آنے لگتا ہے، شعبان کے مہینے میں ہمارا تجارتی مشغلہ بڑھ جاتا ہے، اور رمضان آتے آتے ہمارا اتنا مشغلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں نہ تراویح پڑھنے کی بھی فرصتیں نہیں ہوتی، تراویح پڑھنے کی فرصت نہیں ہو پاتی ہے۔ جو زیادہ مہینہ عبادت کا ہے، جو کثرت کا ہے، اس میں ہماری تجارتی مشغولیت، دنیاوی مشغولیت، روزی کمانے کی مشغولیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہمیں فرصت نہیں ہوتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا، وہ طریقہ کار تھا کہ رمضان المبارک شعبان کے اندر میں وہ اپنی ساری تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے کی تیاری شعبان میں کیا کرتے تھے۔ جس کا قرض ہوتا تھا، لین دین ہوتا تھا، اس لین دین کو وہ پورا کرتے تھے۔ جس کا قرض ہوتا تھا اسے قرض کو، لین دین کو پورا کرتے تھے، لین دین اپنا پورا کر لیتے تھے، اور مشغولیت سے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک شعبان مبارک کے اندر، شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شعبان المعظم کے بارے میں، اس کے روزوں کے بارے میں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے رمضان کے قرب کی وجہ سے، یہ میرا مہینہ ہے، میری نسبت ہے اس سے۔ تو اس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، یعنی ایسی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنے روزے رکھا کرتے تھے لگاتار شعبان کے مہینے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے افطار کریں گے ہی نہیں، مطلب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ اتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر خداوند تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، زندگی کے، موت کے، رزق کے، حیات کے، صحت کے، تندرستی کے۔ خداوند تعالیٰ اس پہ فیصلے فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ اگر میرا وقت آ جائے اور میرا حساب کتاب میں پروانہ لکھا جائے تو ایسے وقت میں لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ مجھے جب لکھا جائے کہ اس دنیا سے یہ شخص جانے والا ہے تو یہ بھی لکھا جائے کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ تو اس مہینے کا، یہ مہینہ شعبان کا نہایت محبتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو نام ہے، اس کا عظیم نام ہے، اور نام کے بارے میں سمجھیے، ایک تو زبان ہو یا نام ہو،
سب خداوند تعالیٰ کی طرف سے الہامی چیزیں ہیں. کوئی بھی زبان ہو، ساری زبانیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے الہامی زبانیں ہیں. ورنہ کون پہاڑ پہ رہنے والا کیسے پہاڑی بولی بنا لیتا ہے؟ جرمن میں رہنے والا کیسے جرمنی بولی؟ وہ اپنے آپس میں، یہ صرف ہمارے ایک خیال ہے کہ ہم اس کو ایسا کر لیتے ہیں اور ہم یوں کر لیتے ہیں، اور اردو یوں بن جاتی ہے اور فارسی یوں بن جاتی ہے اور عربی یوں بن جاتی ہے. یہ سب خداوند تعالیٰ کی نازل کردہ الہامی چیزیں ہیں. خداوند تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے. یہ مہینوں کے نام بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ذہنوں میں ڈالے ہوئے. اب شعبان، خداوند تعالیٰ نے اس کا نام شعبان ذہنوں میں ڈالا اور شروع سے چلا آ رہا ہے. تو شعبان کے اندر 5 حرف ہیں. 5 حرف ہیں شعبان میں، شین، عین، بے، الف، نون. یہ مہینہ ایسی رحمتوں برکتوں کا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا انسان کو خداوند تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. پہلا حرف اس کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں جو کرے گا تو خداوند تعالیٰ اسے اپنے یہاں شرف و قبولیت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. دوسرا حرف عین ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دوسرا عین جو حرف ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اس مہینے کے اندر عبادتیں کرے گا، خداوند تعالیٰ کا ذکر کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، تو خداوند تعالیٰ اس کے مرتبوں کو بلند فرمائے گا، علو مرتبہ عطا فرمائے گا. تیسرا حرف با ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادتیں کرنے والے کو کثرت سے خداوند تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. چوتھا حرف اس میں الف ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں عبادت کرنا خاص طور پر خداوند تعالیٰ اس سے الفت و محبت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کے اندر اپنی عظمت و محبت پیدا فرماتا ہے، اس سے خود بھی الفت فرماتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی الفت پیدا فرماتا ہے. جب کریں گے ظاہر ہے ہم کثرت سے عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تو یقیناً ہمارا دل بھی صاف ہوگا، مجلہ ہوگا، اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الفت اور محبت پیدا ہوگی. خداوند تعالیٰ قرب سے تو محبت پیدا ہوتی ہے، آپ جس کے ساتھ صحبت میں رہیں اس سے آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب خداوند تعالیٰ کی صحبت میں آپ رہیں گے، کثرت سے عبادت کریں گے، کثرت سے نماز پڑھیں گے، کثرت سے تلاوت کریں گے، تو یقیناً خداوند تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی. پانچواں حرف اس نون ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے اندر عبادت کرنے والے کو خاص طور پہ نورانیت عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. نور کی کثرت ہوتی ہے اس مہینے میں خاص طور پر عبادت کرنے پر. اور یہ مہینہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر 2 چیزیں آدمی کو کثرت سے کرنا چاہیے. ایک تو اپنی پچھلی نمازوں کے قضا کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پچھلی ادھار جو ہے، جو قرض ہے، یہ قرض ہے جو نمازیں جن لوگوں کی قضا ہو گئیں، یہ مت سمجھیے کہ اب قضا ہو گئیں تو آپ شروع کر دیا تو اب کوئی احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے اب نمازیں شروع کر دی. 25 سال کے آپ ہو گئے اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دیا آپ نے اب شروع کر دی، تو اس سے یہ مت سمجھیے کہ اب شروع کر دی تو پچھلی معاف ہو جائیں گی. وہ ایک قرض ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. آپ کی 10 سال کی، 5 سال کی، 4 سال کی، 3 سال کی جو بھی ہو گئی، ایک دن کے اندر 1 دن کی بھی ادا کر سکتے ہیں، 1 دن کے اندر 5 دن کی بھی ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے. صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں، صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں. فرض ادا کرتے رہیے. عشاء کے اندر فرض اور وتر 2 ادا ہوں گے، تو 1 دن کے اندر 1 وقت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 دن کے اندر 1 دن کی بھی ادا کر سکتے ہیں. وقت ملے تو 1 دن کے اندر 2 دن کی بھی ادا کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ ادا کریں گے
ایک مہینے میں 2 مہینے کی بھی ادا ہو سکتی ہیں، ایک مہینے میں 3 مہینے کی بھی ادا ہو سکتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا فائدہ، کہ ہمارا پچھلا حساب جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اس نسبت سے کہ یہ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آقا کے صدقے اور طفیل میں ہم کو یہ مہینہ ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے ہم اس کو درود پڑھیں۔ تو یہ مہینہ دراصل ہماری تیاری کا ہے، اور اس میں ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، تاکہ اس وقت ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ جب آئے تو ہم اپنی دنیا سے ایسے فارغ ہوں اور اس طرح سے ہو جائیں کہ ہم کو خداوند تعالیٰ عبادت کرنے کے لیے ہمیں وقت مل جائے۔ تو شعبان کا مہینہ، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ حال ہے، گزر گیا رجب کا مہینہ، آنے والے مہینے کا پتہ نہیں ہے کہ کون وہاں تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس لیے جو کچھ بھی خداوند تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے ہم کثرت سے اس کا استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کریں، یہی ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرے پھر یہ کہ خاص طور پہ ہمیں اب اپنے بچوں کو دھیان دلانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت لازمی چیز ہے۔ دنیا کی طرف آپ نے بچوں کی توجہ خوب کرا دی، اتنی کرا دی کہ چھوٹا سا بچہ بھی اسکول جانے کے لیے بے چین ہو رہا ہے، بچہ اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں، دنیا سے غافل بے خبر ہو کر، اور دین سے تو غافل ہو کے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس لیے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مہینہ خاص طور پہ اس کے اندر بھی آپ اس مہینے کے اندر تربیت کریں، اپنے بچوں کی خاص طور پر ان کو دین کی طرف توجہ دلائیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کریں، ان کو جو نمازیں یاد کرائیں، انہیں عبادتوں کی فضیلت بتائیں، ذکر کا طریقہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ان کی عادت ڈالیں صبح شام۔ یقیناً اگر ہم اس طرح سے اپنا عمل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری اولاد کو بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔